بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق رمضان کے مسائل جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور رمضان کی فرضیت کا ذکر کیا. اس آیت سے پہلے بھی اس رکوع میں اللہ نے رمضان کی فرضیت اور اس کے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے. اور اس کے بیچ میں اللہ رب العزت نے یہ آیت بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس لوگوں کو بھی چاہیے، پکارنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کا بھی جواب دیں، جو دین میں نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق وہ چلیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پا سکیں. رمضان المبارک کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے. جیسے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پیچھے بھی رمضان کے مسائل ہیں، اس کے بعد بھی رمضان کے مسائل ہیں، لیکن بیچ میں اللہ رب العزت نے جو دعا سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، تو یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں عام دنوں میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، لیکن رمضان میں دعا مانگنے کو انسان اور زیادہ بڑھا دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے دعا کے ساتھ. دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو حدیثوں میں، الدعاء هو العبادہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ. دعا بذات خود بھی عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حسن اخلاق عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، دیگر جو عبادات ہیں اسی کی طرح دعا بذات خود ایک الگ سے عبادت ہے. جس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کے ساتھ تو دعا مانگ لی، اس کے علاوہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بذات خود دعا جب ایک عبادت ہے تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے. ایک بات اور سمجھیے، نماز اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض قرار دیا ہے، اور کچھ نماز کے لیے ممنوعہ اوقات بھی ہیں، جیسے فجر کے بعد خصوصاً طلوع آفتاب کا جو 10 سے 12 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنا منع ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح سے غروب آفتاب کے وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ان تمام اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے یا طلوع ہونے لگتا ہے، تو شیطان جا کے وہاں پر اس انداز سے بیٹھ جاتا ہے گویا کہ یوں لگتا ہے سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے غروب ہو رہا ہے اور بیچ میں سے ہی طلوع ہو رہا ہے.
اس کا معنی یہ کہ اس وقت میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت ہے۔ نماز کے لیے ممنوع اوقات شریعت نے ذکر فرمائے ہیں، دعا کے لیے کوئی وقت منع نہیں ہے۔ جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں بتانا چاہ رہا ہوں، نماز کے لیے تو ممنوع اوقات موجود ہیں کہ کس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ دعا کے لیے کوئی وقت بھی اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ آپ جب چاہیں، جتنی چاہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے، جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی، یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، بڑے انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو واضح کرنے والے الفاظ ہیں، کاش کہ انسان بھی اس تعلق کو سمجھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ گفتگو کا جو اسلوب ہے عام طور پہ، اس کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ نے دیگر آیات میں فرمایا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ سے خواتین کی ایک مخصوص جو ایام ہیں ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کوئی ایک بیماری کی شکل ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے کہ یہ حج اور دیگر موسم کے بیان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقرر فرمایا۔ الفاظ کیا آ رہے ہیں بار بار؟ آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو بتا دیں، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے۔ جہاں بھی یسألون کا لفظ ہے، اسی کے بعد اللہ رب العزت نے قل کا لفظ بیان فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے۔ دعا ایک ایسا اللہ رب العزت اور انسان کے بیچ کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اسلوب کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں بڑا قریب ہوں۔ اللہ نے یہ لفظ ذکر ہی نہیں فرمایا، قل کا لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والا رکوع دوسرے پارے میں آپ کھول کے دیکھیے گا، یہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں میں قریب ہوں، بلکہ خود اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو پوائنٹس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو اللہ نے اپنا اور اپنے بندے کے تعلق کو اتنا زیادہ کلوز بیان فرمایا ہے کہ بیچ میں کسی دوسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا واسطہ اللہ رب العزت نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ سوال تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگا، لوگ آپ سے ہی مسائل پوچھیں گے، لیکن جواب دیتے وقت اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نکال دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دعا اللہ کے ساتھ بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہے، جس کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے، جس کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، جس کے بیچ میں کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بیچ میں کسی کا وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا رگ جان یعنی شہرک جو ہے انسان کی، کیا وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس چیز کی اللہ نے بطور تمثیل بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے اتنا زیادہ قریب ہوں، اور پھر اس کے بعد جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی، میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں، میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، جواب دیتا ہوں میں اپنے بندے کی پکار کا۔ کب؟ اذا دعان، جب بھی وہ بندہ اپنی زبان سے مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ اپنے دل سے مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ میرا نام لیتا ہے، جب بھی وہ مجھے مخاطب کرتا ہے، پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں، خوشی میں، کسی بھی وقت وہ بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی پکار پر فوراً جواب دیتا ہوں اور اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ لوگ بھی میری بات پر لبیک کہیں، جو دین میں نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی، چلنے کی کوشش کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ان لوگوں کا مقدر بن جائیں گی۔
لہٰذا رمضان کے اندر انسان کو جس قدر ممکن ہو سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، جس قدر ممکن ہو سکے انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے روزانہ ایک نہیں کئی مواقع پر بطور خاص رمضان میں مومن کی دعا کی قبولیت کے اوقات رکھے ہیں۔ عام دنوں میں بھی، سحری کے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے، سحری کا جو وقت ہے، جب یہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا کہ ینزل من السماء، اللہ رب العزت عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، ہمیں جو پہلا آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ اس سے اوپر کے جو آسمان ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کے بیچ میں جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا اسپیس ہے، اتنا ہی خلا ہر آسمان کے بیچ میں ہے۔ اور 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی کے اوپر اللہ رب العزت براجمان ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کرسی چھوڑ کر، اپنا عرش مبارک چھوڑ کر، 7واں آسمان چھوڑ کر، ہر رات کے پچھلے حصے میں ایک خیرت بانٹی جاتی ہے۔ جو جاگت ہے سو پاوت ہے، اور جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ ہر رات کے پچھلے حصے میں اللہ رب العزت یہ سب کچھ چھوڑ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی انسانوں کی دعا سنتے ہیں، اللہ کو فزیکل آسمان دنیا پہ تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو جیسے بھی تم پکارنا چاہتے ہو پکارو، بلند آواز سے پکارنا چاہتے ہو بلند آواز سے پکارو، عاجزی سے پکارنا چاہتے ہو عاجزی سے پکارو، دھیمی آواز سے پکارنا چاہتے ہو دھیمی آواز سے پکارو، سرگوشی کرنا چاہتے ہو مناجات کرنا چاہتے ہو، ہر طرح سے اللہ رب العزت کو پکارو۔ تم کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ رب العزت تمہاری پکار کو سنے گا۔ اور یہاں پر کیا ہے، ہر رات کے پچھلے حصے میں اس کا معنی ہے کہ کچھ خاص ہے جو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بندے کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں جیسے آسمان کو انسان اپنے لیے ایک چھت محسوس کرتا ہے۔ جیسے آسمان، اس کے ساتھ ہم کتنے مانوس ہیں نا، روزانہ ہم ستارے دیکھتے ہیں، صبح میں ہمیں اسی آسمان پر سورج کے طلوع ہونے سے دن کے آغاز کا علم ہوتا ہے، اسی آسمان پر ہمیں سورج کے غروب ہونے سے جو ہے وہ دن کے اختتام اور رات کے آغاز کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اسی پر ستارے نمودار ہوتے ہیں، چاند نمودار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جیسے ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ اتنا زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت اسی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بذات خود آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اپنے دل کے قریب محسوس کرے، اور قریب محسوس کر کے کیا کرے؟ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، ایک منادی مقرر کیا جاتا ہے جو ندا دیتا ہے، پکارتا ہے۔ اور کیا پکارتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے والے، آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جو بخشش طلب کرے اور میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں؟ اے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے والو، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا جس کی کوئی حاجت ابھی تشنہ رہ گئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ رب العزت دینے کے لیے آمادہ ہیں، دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نوازنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی پکارنے والا جو اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی پکار کو قبول فرما لے؟ کس قدر محرومی کی بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور بندہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ بندہ اپنے خواب خرگوش میں مست ہے، بندہ انسان اپنی نیند پوری کر رہا ہے، انسان اپنے دیگر معاملات کے اندر، اور بعض مرتبہ انسان اگر جاگتا بھی ہے، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سوتے میں اگر کسی شخص کو جاگ آ جائے، اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور سوتے میں اس کو ایک دم سے اچانک سے آنکھ کھل جائے، کروٹ بدلتے ہوئے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ایک دم جیسے آج کل ہماری روٹین ہے، میسج کی ٹون آتی ہے، اسی کے اوپر ہمیں آنکھ کھل جاتی ہے، یا کوئی بعض مرتبہ انسان ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اٹھ جائے،
ذرا سی آنکھ کھلے، کچھ لمبا چوڑا نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اگر وہ شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، یہ 5 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی، فرمایا جو شخص یہ 5 کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا یعنی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمومی دنوں میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو 2 رکعت پڑھنے کی فرصت عطا فرما دے تو وہ 2 رکعت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، جس کا معنی یہ کہ عموماً جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہیں یا نہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہماری وہ نماز قبول ہے کہ نہیں۔ کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی ڈھیلی ڈالی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی منافقوں جیسی پڑھ رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کسی کو 1 رکعت جو ہے نا وہ کسی کو 4تھا حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 2 حصے، کسی کو 3را حصہ، کسی کو جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو مکمل نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس وقت میں اگر کوئی شخص 2 رکعتیں ادا کر لے تو وہ پوری نماز اللہ کی بارگاہ میں انسان کی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت انسان کی دعا کے لیے انسان کے منتظر ہیں کہ انسان آئے مجھ سے مانگے اور میں اس کو نواز دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطاری کے وقت میں للصائم فرحتان، افطاری کے وقت میں مومن کے لیے اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی اس کی افطار کے ٹائم پر ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہے جب یہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملاقات کرے گا روزے رکھنے والا شخص۔ افطار کے وقت میں جو انسان کی خوشی ہے، پورا دن انسان نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اب انسان ہر چیز، انسان کی جسم کا ہر حصہ پیاسا ہو چکا ہے، بھوک کی شدت ہے، انسان چاہتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے، میرے جسم کو سیرابی مل جائے۔ اور افطار کے وقت عموماً 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جب ہم افطاری کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے یا جو کچھ بھی ہمارے سامنے چنا جا رہا ہوتا ہے، کہ سب کچھ چنا جانے کے باوجود اس کی خوشبوئیں انسان کے جسم کو معطر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صبر کا دامن انسان ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ کس لیے؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میں اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو صبح سے لے کر ابھی تک روزے سے روکے ہوئے ہوں، بھوک کھانے پینے سے روکے ہوئے ہوں، تو اب بھی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا، جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوگی، تب تک میں اللہ رب العزت کے حکم کا پابند رہوں گا۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا صبر کا امتحان ہے نا، سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے انسان کے، انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں افطاری کے وقت میں، اور انسان انتظار کر رہا ہے کس بات کا؟ اللہ اکبر کا۔ یہاں سے ضمناً ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر جو انتظار ہے نا انسان کو، یہ کسی ہوٹر کا انتظار نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے۔ یہ خالص دین کے معاملات ہیں جن کو دنیاوی اور اس طرح کے خاص طور پر جو یہود اور عیسائی اور اس طرح سے دیگر جو غیر مسلم لوگ ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے جو کچھ مخصوص آلات رکھے ہوئے ہیں، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب اذان کی ابتدا ہوئی تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نقارے بجاتے ہیں، کچھ یہود جو ہیں وہ انہوں نے ایک سینگ نما ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس کے اندر وہ بلند آواز سے آواز دیتے ہیں اور وہ آواز پھیل کر لوگوں تک جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیز مقرر فرما دیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کو عبادت کے لیے جمع کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتفاق سے رات میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سو رہے تھے، تو صبح جب اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول رات خواب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، مجھے کچھ کلمات سکھائے گئے ہیں، اور وہ کلمات یہ اذان کے کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مکمل جو اذان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلال کو سکھا دو۔ انہوں نے بلال کو سکھائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بلال حبشی اذان دیا کرتے، اور بلال حبشی کی اذان پر سحری بند ہوتی، بلال حبشی کی اذان پر ہی سحری جو ہے وہ افطاری لوگ اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے۔ تو روزہ کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، کسی ہوٹر کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کسی سائرن کے ساتھ نہیں ہے، کچھ اس طرح کی آوازوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو عام طور پر اس وقت ہمارا مزاج ہے۔ لوگ احتیاط کے نام پر بھی
معذرت سے وہ ہمارا دعا والا موضوع چل رہا ہے، ضمناً ایک بات آئی تو میں نے کہا مسئلے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ احتیاط کے طور پر کیا ہوتا ہے، سائرن پہلے بجا دیا جاتا ہے اور اذان بعد میں ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز کا احتیاط ہے، وہ یہ کہ 2 منٹ ٹھہر کر اذان دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، ما یزال الناس بخیر ما عجل الفطر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کا معنی کیا ہے؟ وقت سے پہلے تو نہیں کی جا سکتی، وقت کے داخل ہوتے ہی، جیسے عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، وقت کے داخل ہوتے ہی فوراً مغرب کی اذان کہہ دی جاتی ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، تمام نمازوں کا وقت عموماً مسجد کے اندر اویزاں ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، فلاں نماز اس وقت، فلاں اس وقت، فلاں اس وقت۔ مغرب کی نماز کا وقت نہیں لکھا ہوتا۔ مغرب کے لیے کیا لکھا ہوتا ہے؟ غروب آفتاب۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا فوراً مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ تو اس میں احتیاط یا اس ٹائپ کی کوئی چیز کرنے سے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے۔ خیر بات ہم کر رہے تھے کہ جب افطار کے وقت انسان منتظر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نے مومن کے لیے دعا کی قبولیت رکھی ہے۔ اب جو مومن شخص اللہ رب العزت سے اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس مومن بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے وہی انسان کو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر پکار کو سنوں گا۔ میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں اور ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ مجھے پکارو تو صحیح، مجھے آواز تو دو، مجھ سے کچھ مانگو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی گھڑیاں، رمضان میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ سے متعلق صوم لی وانا اجزی بہ، ہر چیز کا اجر اللہ رب العزت نے، کسی کا 10 گنا، کسی کا 100 گنا، کسی کا 70 گنا، کسی کا 700 گنا۔ روزہ کا کتنا اجر ہے کسی کو معلوم نہیں، کتنا اجر ہے روزہ کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر اپنے بندے کو میں ہی عطا فرماؤں گا، اور وہ اتنا ہوگا جو انسان کی سوچ اور بساط سے باہر ہے۔ اتنا گہرا جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے روزے میں، تو اس روزہ کی حالت میں مومن اللہ تعالیٰ سے جس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت نے سحری کے لیے اس کی دعا کی قبولیت کا وقت رکھا ہے۔ ہر نماز تکبیر اور اذان کے درمیان میں، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اس سے لے کر تکبیر تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہر نماز، فرض نماز کے فوراً بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن ساتھ ضمناً وضاحت کر دوں، یہ جو رسمی دعا ہم مانگتے ہیں نا، ذرا سے ہاتھ اٹھائے اور آدھے منٹ کے بعد یوں کر لیے، یہ دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور مانگنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان اپنی توجہ کرے۔ جیسے صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب ذرا دیکھیے کہ اتنا سا تصور، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد جو چند کلمات ہم کہتے ہیں، کیا اتنے سے وقت میں انسان تصور میں اللہ رب العزت کو لا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان مناجات کرے تو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کرے، اللہ رب العزت کی تعریفات کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ فجر، ہر فرض نماز کے بعد، سحری کے وقت میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رمضان کی پوری رات اور آخری عشرہ کے متعلق، آخری عشرہ کی جو راتیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اذا جاء العشر، جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ شد میزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، کمر کس لیتے، جیسے کسی لمبے سفر پر نکلنا ہے، چاقو چوبند ہو جاتے، اپنے آپ کو مستعد کر لیتے، ایکٹیو ہو جاتے،
اور اس کے بعد کیا کرتے، کس چیز کے لیے ایکٹیو ہوتے تھے، کس چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا چاق و چبند کرتے، الرٹ کرتے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نشاط پیدا کرتے اپنے جسم کے اندر، کس وجہ سے، کیا کرنا ہوتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو زبردستی جگاتے ہیں۔ فرماتے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، یہ جاگنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کی، مناجات کرنے کی راتیں ہیں۔ جو کسی کا کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگ لے، جو انسان کی کوئی حاجت رہتی ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگ لے۔ اور سب سے بڑی حاجت جو اس رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا مانگنے کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو شخص اس رات کی عبادت کو پا لیتا ہے گویا کہ اس نے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ تو اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ سے انسان کو ہمیشہ کیا طلب کرنا چاہیے۔ یعنی پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت والی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ رمضان المبارک کا، رمضان المبارک میں سب سے زیادہ افضل راتیں آخری عشرہ کی، آخری عشرہ میں سب سے زیادہ افضل رات لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں جو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب کی حامل رات ہے، اگر انسان اس کو پا لے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور ہم سب کو آپ کے ذریعے سکھائی کہ جب کوئی شخص اس رات کو پا لے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی لکھ دی گئی تو سمجھیے کہ انسان کی دنیا اور آخرت ہر جگہ انسان کو کامیابی مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے کا جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے آخری عشرہ میں؟ اپنے گھر والوں کو جگاتے، اور اس کے ساتھ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کر دیتے، مطلب رات کو روشن کر دیتے، رات میں سونے کا تصور بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل تو بڑی آسانی ہے، چھوٹی چھوٹی سی راتیں، عموماً 11 ساڑھے 11 بجے ہم نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عموماً جیسے لوگوں کا مزاج ہے کہ افطار کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتے، رات میں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے عموماً آدھا پونا گھنٹہ مزید گزرا، 12:30 1 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کتنی بجتی ہے؟ 4 بجے آپ کو دوبارہ پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں۔ بہت آسانی کے ساتھ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور عموماً لوگوں کا مزاج بھی ہے جاگنے کا، لوگ جاگتے بھی ہیں، لیکن اصل جو جاگنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ شدہ میں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے جاگتے وہ کیا تھا؟ وقت کو ڈیوائیڈ کر لیں، 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رکھ لیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ نفل کے لیے رکھ لیں، اس میں سے جو 1 گھنٹہ مزید بچتا ہے آدھا گھنٹہ اذکار کے لیے رکھیں، اور آدھا گھنٹہ تسبیحات کریں مختلف جو اذکار کے اندر ہیں۔ یہی جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر 100 مرتبہ کوئی شخص کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر تسبیحات ہیں ان کے لیے وقت رکھیے، 100 مرتبہ استغفار کر لیجئے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور جو آخری وقت آدھے گھنٹے کا بچتا ہے سحری کے عین قریب کے ٹائم، اس وقت کو دعا کے لیے خاص کر لیجئے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، تنہائی میں بیٹھیے، گھر والوں کو جگایا وہ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو ساتھ بٹھا کر دعا مانگیے، اللہ رب العزت کے سامنے قریب ہو جائیے، اللہ رب العزت کے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیجیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے آداب کے ساتھ دعا مانگیے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے کیا چیزیں موجود ہیں جو صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے تو انتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ چیز اللہ کے بارے میں انسان کبھی تصور بھی نہ کرے کہ اللہ انسان کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کو فوراً قبول ہونے کی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے قبول ہو جائے، اور کہتے کیا ہیں؟ بندہ کہتا کیا ہے کہ میں نے دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی اور میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کے آداب میں سے نہیں ہے. اللہ انسان کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت یا تو فوراً اللہ اعطاہا ایاہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یا تو اللہ رب العزت فوراً اس بندے کو جو اس نے حاجت طلب کی ہوتی ہے اللہ اس کی حاجت قبول فرما لیتے ہیں، اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. جو دعا اس نے مانگی ہے، مریض کے لیے شفا مانگی ہے، اللہ اس کو وہ دے دیتے ہیں. کوئی اس نے اپنی مالی ضرورت کا ذکر کی، اللہ اس کی وہ پوری کر دیتے ہیں. کسی بھی الغرض اس نے اپنی حاجت کا ذکر کی، اللہ پوری کر دیتے ہیں. یا پھر کیا ہوتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس بندے کی اس دعا کو کچھ وقت کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں. اب کبھی کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر کوئی بڑا غم ٹوٹنے والا ہے، کوئی مصیبت انسان کے اوپر آنے والی ہے، کوئی ناگہانی آفت کا انسان شکار ہونے والا ہے. اس وقت میں انسان کی وہ جو پینڈنگز کی دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کے کام آتی ہے. صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ دعا انسان کو اس مصیبت سے بچاتی ہے، اس آفت سے بچاتی ہے، اس پریشانی اور غم سے بچاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بس میں ذرا سا آگے ہوتا تو میں تو مر گیا تھا، میں تو اس پتھر کے نیچے تھا، عین اس پتھر کے نیچے تھا جو پتھر میرے سامنے گرا، میں تو دیوار کے نیچے تھا جو گری، بس میں ذرا سا آگے ہوتا تو میں گیا تھا، میں تو بچ گیا. انسان نہیں جانتا کہ جو دعائیں انسان نے مانگی تھی اور وہ دعائیں اس کی بظاہر اس کو لگا کہ قبول نہیں ہوئیں، آج اس کی ان دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے اس شخص کو اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، اتنی بڑی پریشانی اور غم سے بچا لیا. اور ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایسا بھی انسان کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایسی پریشانی میں انسان شکار نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت انسان کی دعا کو قیامت کے والے دن کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں. یعنی دعا کے اللہ رب العزت نے اس کو یا تو فوراً قبول فرما لیا، یا اس کی آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا، یا قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا. تو قبول تو ہو گئی نا، کسی بھی صورت میں قبول تو ہو گئی انسان کی دعا. اب قیامت والے دن جب انسان اپنی دعاؤں کا ثمر پائے گا، جب انسان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہوگی نیکیوں کی صورت میں، ایک ایک نیکی انسان کے لیے اہم ہوگی، اور اس نیکی کے لیے انسان اپنے ماں باپ سے کہے گا، اپنی اولاد سے کہے گا، اپنی بیوی سے کہے گا، بیوی شوہر سے کہے گی، اپنے بھائی سے انسان کہے گا، وہ کہے گا کہ مجھے نیکی دے دو، تم جہنم میں جاتے ہو تو جاؤ. اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جب انسان ہر ایک کو بھول جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت انسان کے لیے کچھ اجر انسان کا اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے لائیں گے، اور انسان اس اجر کو دیکھ کر ایک دم سٹپٹا جائے گا، حیران و ششدر رہ جائے گا. دل سے انسان چاہے گا کہ کاش یہ سب مجھے مل جائے، لیکن انسان کہے گا کہ اللہ یہ سب میرے لیے کیسے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو میں نے اعمال کیے ہی نہیں، یہ اعمال تو میں نے کیے ہی نہیں جو آج میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، میری آج کی اتنی بڑی مصیبت میں میرے کام آ رہے ہیں، جبکہ مجھے جو ہے وہ جہنم میں جانے کا ڈر لگا ہوا تھا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کیا میرے بندے، تو نے جو دعائیں مانگی تھی اور تو سمجھتا تھا کہ قبول نہیں ہوئیں، وہ دعائیں آج میں نے اس اجر کی صورت میں تیرے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہیں. انسان کہے گا کاش زندگی میں میری کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری کی ساری دعائیں آج مجھے صلہ کی صورت میں مل جاتی. واللہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ضائع نہیں کرتے. انسان اللہ رب العزت سے مانگے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العزت کے اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اپنا اس قدر مضبوط اور گہرا تعلق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑا حیا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے. کریم عربوں میں جو لوگ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کریم اس کو کہا جاتا ہے جس کی سخاوت ہر جگہ معروف ہو، جس کے در ہر وقت سب لوگوں کے لیے کھلے ہو، جس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں، جس کا سینہ ہر وقت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، ہر شخص کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت، اور اللہ سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیا کرنے والا، اللہ کریم ہے، ہر وقت نوازنے والا، سخاوت کرنے والا، اور اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انا استحیی، مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ان اردہما خائبتین، کہ میں اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کچھ نہ ڈالوں، اس کو کچھ عطا نہ کروں، اس کو کچھ نوازوں نہیں،
اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. تو کس قدر محرومی ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کو خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے اور ہمیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیں. جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ المومن کی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے بندو مجھے پکارو مجھے, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اور یاد رکھو, جو بندہ مجھ سے دعا نہیں مانگتا, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے وہ تکبر کرتا ہے. وہ بندہ تکبر کرتا ہے, وہ مجھ سے ناک منہ چڑھاتا ہے, اور ایسے لوگ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. اس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم اس سے مانگیں. ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگیں, ہمیشہ اللہ سے سوال کریں. صحیح حدیث میں موجود ہے, بڑی لمبی تفصیلی روایت ہے, صرف اتنا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی صعید واحد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام او کما قال اللہ عز وجل, اے میرے بندو, اگر تم میں سے تمام کے تمام پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں, وہ تمام لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے, وہ جمع ہو جائیں, تمام کے تمام جن جمع ہو جائیں, تمام کے تمام انسان جمع ہو جائیں, اور وہ کیا کریں, کسی ایک چٹان کے اوپر جمع ہو جائیں, اور سارے کے سارے لوگ مجھ سے فسألونی, سب کے سب مجھ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. فأعطیت کل منہم مسألتہ او کما قال اللہ عز وجل, اور میں ہر بندے کو اس کا ہر مسئلہ جو بھی وہ مجھ سے مانگے میں سب عطا کر دوں. کتنے لوگ کھڑے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ پوری کائنات, ازل سے لے کر اب تک, جب سے انسان کی پیدائش ہوئی, آفرینش آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ اللہ رب العزت کے سامنے مانگنے کھڑے ہو جائیں, تمام انسان اور تمام جن مانگنے کھڑے ہو جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَعْطَيْتُ كُلَّ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ, میں ہر شخص کو اس کی خواہش پوری کر دوں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی سمندر کے اندر اگر سوئی کو ڈبویا جائے, سوئی کا ناکا جو سوئی کی ایک طرف ہے اس کو اگر لگایا جائے تو جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے, فرمایا کہ اتنے پانی کے برابر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو کمی بھی کس چیز میں ہے؟ میرے اور آپ کے مانگنے میں ہے. کمی ہمارے اندر ہے جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں نہیں مانگتے. یہ رمضان کی گھڑیاں بہت قیمتی گھڑیاں ہیں, ان کو غنیمت جانیے. جس قدر ممکن ہو سکے افطار کے وقت کی کوئی دعا ضائع نہ کیجیے. جو چند دن بچے ہیں, اگرچہ آج ہم 22واں روزہ رکھ چکے ہیں, شاید اس کے بعد جو ہے وہ 7 یا 8 افطاری ہمیں نصیب ہوگی, اگرچہ 22 روزے گزر چکے ہیں, 22 جو ہے نا وہ افطار ہم کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھیے کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دیا ہوا بہت کچھ ہے. زیادہ دن اگرچہ گزر چکے, تیسرا حصہ گزر چکا, لیکن جو ہمارے پاس بچا ہوا وہ بہت کچھ ہے. یہ آخری عشرہ اس پورے رمضان کی جان ہے. اور اسی طرح سے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ عرض کر دوں. عموماً لوگوں کا یہ مزاج ہے, چونکہ ہم آسانی پسند ہیں, سہولت پسند ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ذرا ہمیں پتہ چل جائے نشانیاں کیا ہیں, بس اسی رات کو پالیں اور اس کے بعد باقی کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے, اصل جو مسئلہ ہے وہ رات کی نشانیوں کو پانے کا نہیں ہے. اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی عبادت ہے. آپ ہر رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیجئے, بطور خاص. اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیجئے. اور آپ یقین مانیے, اگر آپ اسی نیت سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں تو کم و بیش 83 یا 84 سال کی عبادت کو آپ ایک رات کے اوپر ڈیوائڈ کریں. ایک رات کو آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ ضرب دے لیں کہ اتنی لمبی عبادت انسان جیسے 84 سال کی عبادت انسان کر رہا ہے. تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 84 سال کو اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک رات کے اوپر, اگر 5 گھنٹے کی رات ہے یا 6 گھنٹے کی رات ہے, تو ایک ایک گھنٹہ کئی مہینوں کے برابر عبادت کرنے کے مترادف ہے. ایک ایک منٹ کئی گھنٹوں کے عبادت کرنے کے مترادف ہے. تو کیا یہ وقت ضائع کرنے والا ہوگا؟
تو اصل مسئلہ نشانیوں کو پانا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس رات سے کیا حاصل کر پاتے ہیں۔ اگر کسی ایک رات میری اور آپ کی پڑھی ہوئی 2 رکعتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں، اصل تو مسئلہ قبولیت کا ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اپنے اعمال کی بدولت نہیں بخشا جائے گا، اگرچہ ایمان کے ساتھ اعمال لازم و ملزوم ہیں، لیکن اصل جو رحمت قیامت والے دن جو بخشش ہے وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوگا، کچھ لوگ ایک بطاقہ کی وجہ سے بخشے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کچھ لوگ کسی ایک جانور کے پلے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کچھ لوگ کسی ایک شخص کو جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کچھ کسی غریب کا مسئلہ حل کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایک وقت کی مانگی ہوئی دعا کی بدولت بخشے جائیں گے، کچھ ایک وقت میں پڑھی ہوئی نماز کی بدولت بخشے جائیں گے۔ تو وہی 2 رکعتیں جو ہم اس وقت میں ادا کر رہے ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری وہ تنہائی کی رکھتے ہیں، رات کی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہی وہ 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو آپ یقین مانیے کہ وہ زندگی بھر سے انسان کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہو جائے گی۔ اس وقت کی ہوئی تلاوت قرآن، تاخرات کی اس گھڑی میں کی ہوئی تلاوت قرآن اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ چند منٹ کی تلاوت، 10 منٹ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، 15 منٹ توفیق دی ہے، آدھا گھنٹہ توفیق دی ہے، اور آپ نے وہ تلاوت کر لی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو یقین مانیے قیامت والے دن تمام اعمال سے باری ہو جائے گی۔ اس وقت کی مانگی ہوئی دعا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت عافیت اور معافی کا جو ہے وہ تقاضا کیا جائے، اس کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کی جائے، اس کے ساتھ ہم اپنے دیگر مسائل بھی اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی حاجات بھی رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر یہ چند الفاظ اسی دعا کے ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور میری اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے معافی نامہ لکھ دیا جاتا ہے، تو یقین مانیے کہ ہم نے زندگی بھی پا لی، ہم نے آخرت بھی پا لی۔ تو اصل جو مقصود ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، عبادت کا کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی جتنی بھی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد اعتکف ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے زندگی بھر پھر انہوں نے اعتکاف کیا، اور انہوں نے بھی مسجد ہی کے اندر اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو دنیاوی تمام معاملات سے الگ تھلگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو منانا، اللہ سے اپنی مناجات کرنا، اس سے گزارشیں کرنا، درخواست کرنا، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے رمضان کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دیگر جو اعمال ہم نے کی ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ اس کو قبول کریں، صدقات ادا کی ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، جو ہم نے عبادت کی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو قبول فرمائے، جو کچھ بھی الغرض ہم اس میں عبادت کر سکے ہیں اللہ قبول فرما لے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جو وقت باقی ہے اس میں صحیح معنی میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم صحیح معنی میں اس سے استفادہ کر سکیں، اس کا جو ہے وہ عبادت کا حق ادا کر سکیں، اور وہ عبادت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر قیامت والے دن ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔